السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروگرام آئیں اپنا دین سیکھیں، تو جتنے زیادہ سامعین آئیں گے اتنا ہی اچھی طریقے سے اور اتنے ہی آپ دین سیکھ سکیں گے۔ مولانا صفات عالم محمد زبیر سے آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس دینی پروگرام میں، اور یہ ایک سلسلہ ہے دین آپ تک پہنچانے کا۔ امید ہے آپ اس کارواں میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور صرف ایک کلک کی دور یہ لنک آپ لوگوں تک فارورڈ کیجیے، اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیجیے۔ یہ یاد رکھیے اس کار خیر میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اس ثواب کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دین کی بات ہو رہی ہے تو جہاں تک پھیلے میں سمجھتی ہوں اتنا اچھا ہے۔ بلکہ اور کوشش کیجیے کہ اس کو جتنے بھی واٹس ایپ گروپ میں آپ ہیں، چاہے وہ فیملی کا واٹس ایپ گروپ ہو، چاہے آپ کا سوشل میڈیا ہو، جہاں پر بھی آپ پھیلا سکتے ہیں دین کی بات پھیلائیے اور صدقہ جاریہ کمائیے اور ثواب کے حقدار بنیے۔ تو ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو دینی پروگرام ہے اس میں مولانا صفات عالم محمد زبیر کی بہت ساری محنت شامل ہوتی ہے، اور بہت ہی ترتیب دیتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، دینی معلومات ہوتی ہیں، چاہے وہ احادیث کی شکل میں ہو، قصوں کی شکل میں ہو، یا کوئی وظیفے کی شکل میں ہو، جو بھی کچھ ہو وہ ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنے کم ٹائم میں وہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہم تک فراہم پہنچا سکے۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا صفات عالم محمد زبیر کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے تمام سامعین کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین یا رب۔ تو کوشش کیجئے کہ اس دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ یاد رکھیے افراتفری کا عالم ہے، ہر کسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک قرآن میں ذکر ہے نفسی نفسی، ایسا بھی وقت ہوگا جب قیامت کے روز نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہ ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے دنیا کے اندر۔ لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ دین کی بات سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ہم لوگ اس کو دہرا سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو ریڈیو کو آن کر لیں، سنتے ہوئے جائیں، اور یقین جانے وہ جتنی دیر آپ کی گاڑی چلے گی اس کا اجر آپ کو نہیں پتا کیا لکھے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے، اور جتنی دیر سنیں گے جو کیا پتا کوئی چیز سیکھ جائیں گے، اس کو اگر اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئیں گے تو کتنا ثواب کہاں کہاں تک کس کس تک جائے گا یہ ہمیں نہیں اندازہ۔ لیکن کیوں نہ جمع کریں اس اکاؤنٹ میں، نہیں دنیا کے اس اکاؤنٹ میں جہاں واقعی جو اصل زندگی ہے، جو لمبی زندگی ہے مرنے کے بعد کی، اس کے لیے ہم جتنا زیادہ جمع کر سکیں اتنا کم ہے۔ تو سامعین شروع کرتے ہیں باقاعدہ اپنے پروگرام سے، اور ہمارے جو سب سے پہلا ہے 7:30 سے 8 بجے تک کا سیشن ہوگا، اس کے اندر ہم قرآن، حدیث، عقیدہ، فقہ، طب نبوی اور تاریخ اسلام اور عمل آخر میں سیکھیں گے۔ اس کے بعد جو آج کا موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، خواتین وراثت سے کیوں محروم رہتی ہیں، تو مطلب خواتین وراثت سے محروم کیوں ہیں، تو اس بارے میں ہم مولانا صفات عالم ہمیں بتائیں گے دین کی پوائنٹ آف ویو سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کیا حق ملنا چاہیے خواتین کو، ایک عورت کو، تو وہ بھی آج ہم جانیں گے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ تو سب سے پہلے مولانا صفات عالم محمد زبیر سے ہم سیکھیں گے قرآن، جس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 مولانا صاحب سے سیکھیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کریم سے ایک سورہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اتاری ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر ان کے آبا و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ نہایت ہی پتے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ واقعی حقیقت یہ ہے کہ سچائی کے راستے میں سب سے اہم جو رکاوٹ بنتی ہے اور ہر زمانے میں رکاوٹ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے، وہ گزر گئے، ہمیشہ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو کیسے کر رہے ہوتے؟ ذرا سوچئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ ہم بازار جاتے ہیں، کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے تو الٹپ کوئی سامان نہیں لے لیتے، بلکہ پہلے چیک کرتے ہیں پھر خریدتے ہیں۔ ہم تک کوئی خبر پہنچتی ہے، ہم فوراً اس پر دھیان نہیں دیتے جب تک کہ اس کے سورس پہ
غور نہ کریں. بالکل سورس اوتھینٹک ہے تو ہم قبول کرتے ہیں. صحیح. تو جب آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو اس میں تو اور زیادہ ایک انسان کو حساس ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ چیز ثابت ہے یا صرف اس لیے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو اس لیے ہم کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مورتی پوجا سے منع کیا تو پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا. بس یہی ان کا جواب تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں. کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی غلط کام ہے اور اس کو تمہارے باپ دادا کرنے لگ گئے تو تمہارے باپ دادا اگر کرتے تھے تو غلط کام ان کے کرنے کی وجہ سے صحیح نہیں ہو جاتا. اسلام چونکہ ہم کو عقل استعمال کرنے پر زور دیتا ہے اور اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ یہ کام اگر صحیح ہے تو ہم کریں گے، اگر غلط ہے تو نہیں کریں گے، اگرچہ ہمارے آبا و اجداد اس کو کرتے رہے ہوں. کیونکہ اگر ہمارے آبا و اجداد شراب پیتے تھے تو ہم بھی شراب نہیں پیئیں گے. اگر ہمارے آبا و اجداد نے علم حاصل نہیں کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی علم سے اپنے آپ کو محروم رکھیں گے. اگر ہمارے آبا و اجداد نے کوئی غلط کام کیا تھا تو ہم بھی اس کو نہیں کریں گے بلکہ ہم اچھا کام کریں گے. اس اعتبار سے خلاصہ یہ سمجھیں کہ معیار اصل میں دین ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تو ایک ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دے. یہ نہ دیکھے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے، بلکہ یہ دیکھے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے سچائی. سچائی مل جائے تو اس کے سامنے سر ٹیک دینا چاہیے. کبھی بھی خاندان کو نہیں دیکھنا چاہیے، حسب و نسب کو نہیں دیکھنا چاہیے یا اپنے آبا و اجداد کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہاں پر ایک اور اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر سامنے آ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے میں کسی بھی عالم دین، کسی بھی امام کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے ایسا فرمایا ہے. تم پر قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہونے لگے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے نا سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے. تو یہی اس آیت کا پیغام ہے کہ ہم آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہ کریں. ہاں اگر وہ اچھا کام کرتے تھے تو ان کو ہم ضرور فالو کریں گے، برا کام کرتے تھے تو ہم شریعت کو فالو کریں گے. صحیح. تو سامعین اب ہم اربعین نووی سے ایک حدیث مولانا صاحب سے سیکھیں. جی یہ حدیث جو ہے نا بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کی گئی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. گویا کہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کون سی حدیث ہے؟ یعنی وہ حدیث جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، حالانکہ قرآن میں وہ بات نہیں ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے اور اسے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تجھے کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو مگر جسے میں لباس پہناؤں، اس لیے تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تجھے لباس پہناؤں گا.
اے میرے بندو بلا شبہ تم سب کے سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھ سے ہی گناہوں کی معافی چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کی رسائی، تم سب کی پہنچ مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ مجھے تم نقصان پہنچا سکو، اور نہ تمہاری پہنچ مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جنات سب سے نیک انسان کے دل کا روپ دھار لیں، تم میں سے سب سے نیک انسان کا روپ دھار لیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہ کر سکیں گے، اور اگر میرے بندو تمہارے تمام اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب کسی ایک سب سے بڑے گناہگار کا روپ دھار لیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی بھی نہ لا سکیں گے۔ اے میرے بندو اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جنات ایک میدان میں اکٹھا ہو کر بیک وقت جو چاہیں مجھ سے مانگے اور میں ان سب کو دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جو سوئی کو سمندر میں ڈال کر سمندر سے نکالنے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندو تمہارے یہ اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر ان اعمال کا تمہیں بدلہ دوں گا، اس لیے جو اپنے اعمال میں نیکیاں پاتا ہے وہ خوب اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کیونکہ اس کی نیکیاں ہیں، اور جو برائیاں پاتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ نہایت ہی پیاری حدیث ہے جو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث میں 10 جملے ہیں اور ہر جملے میں جو شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اور یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ وہی ہدایت کا مالک ہے، وہی لباس اور خوراک فراہم کرتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے دوسروں پر ظلم مت کرو، ہدایت کا، لباس کا، روزی کا، گناہوں کی معافی کا اسی سے سوال کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ بندو اگر تم سب مل کر کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو نا یا نفع پہنچانا چاہو نا تو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی ذرہ برابر نفع پہنچا سکتے ہو، بلکہ اگر تمہارے شروع سے اخیر تک تمام انسان اور تمام جنات سب کے سب مل کر کے کسی نیک سے نیک انسان کے دل کے جیسے ہو جائیں تو اگر سب کے سب کسی نیک سے نیک انسان کے دل کے جیسے بھی ہو جائیں گے پھر بھی میری بادشاہت میں کچھ زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر تمہارے شروع سے لے کر کے لاسٹ تک انسان سے لے کر کے جنات تک سب کے سب کسی برے سے برے انسان کے دل کے جیسے سب کے سب ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آ سکتی، گویا کہ لوگوں کی نیکی سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی لوگوں کی برائی سے اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر شروع سے لے کر کے لاسٹ تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات سب کے سب ایک میدان میں آ جائیں اور سب کے سب اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری مرادوں کو اللہ تعالیٰ دے دے تو اس سے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں بڑی بات ہے واقعی بہت۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ دیکھو میرے بندو تم جو کرتے ہو نا وہی تمہیں جزا یا سزا کے طور پر ملنے والا ہے۔ اگر اچھی چیز تم کو تمہارے عمل میں ملی ہے تو وہ ملی ہے کہ جو تم نے دنیا میں کی، اور اگر برا انجام مل رہا ہے تو وہی انجام ہوگا جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ اس لیے دنیا میں نیک عمل کرو، نیک بدلہ پاؤ گے،
برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا. تو گویا کہ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین کی بے نیازی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اور پھر ہمیں بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ظلم سے بچیں، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے. صحیح ہے. تو آئیے پھر مل کر ایک اور نیکی کرتے ہیں اور اپنے نیک اعمالوں میں اضافہ کرتے ہیں. اس لنک کو جتنے بھی سامعین اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ لائیو، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ پہ اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی بات سیکھ سکیں. تو اب چلتے ہیں عقیدہ کی طرف. اس ضمن میں ہم چند مسائل جانیں گے مولانا صاحب سے. جی، چند مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس کا کیا ہمیں ثواب ملے گا. مثال کے طور پر ابھی ہماری بات چل رہی ہے، اگر فیس بک پہ ہمارے بہت سارے سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات شیئر کی اور دوسرے لوگ بھی اس بات پہ عمل کرتے ہیں تو کیا اجر اور ثواب ملے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، کہ جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملے گا اور کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی. ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اور جو آدمی کسی برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کرنے والے کو گناہ ملے گا، اور کرنے والے کے گناہ میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ابھی ہمارے سامعین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس بات کو شیئر کیا دوسروں سے اور 10 آدمی نے ہماری جو باتیں ہو رہی تھی اس پر عمل کیا تو 10 آدمیوں کو جو اجر اور ثواب ملے گا، آپ اپنے گھر میں ہوں گے، آپ سو رہے ہوں گے، آپ اپنے کام میں مشغول ہوں گے، لیکن 10 آدمیوں کے اجر و ثواب میں برابر کے آپ شریک رہیں گے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کا اجر ملے گا بلکہ 10 آدمی کا اجر ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 10 آدمی پھر 10 آدمی کو بتائیں تو 20 آدمی بن جائیں گے، اور 20 آدمیوں کا اجر اور ثواب آپ کو ملنے لگے گا. ہو سکتا ہے پھر یہ 20 آدمی دوسروں سے بتائیں، اس طریقے سے 40 آدمی بن جائیں گے اور 40 آدمیوں کا اجر اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کے اپوزٹ میں اگر آپ نے کوئی غلط چیز شیئر کی ہے اور اس پر لوگوں نے عمل کیا ہے تو جتنے لوگ عمل کریں گے یا جتنے لوگ وہ برا کام کریں گے ان کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کو ملے گا. اس طریقے سے آپ قبر میں ہوں گے، آپ گھر میں ہوں گے، لیکن گناہ آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا. اس لیے اچھی باتیں شیئر کریں، بری باتیں شیئر کرنے سے بچیں. آگے ہم جانتے ہیں دین میں غلو کرنے کی اجازت نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے. یہ 3 لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا. جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ اس عبادت کو انہوں نے معمولی سمجھا. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم بالکل شادی ہی نہیں کریں گے، بالکل اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے. دوسرے نے کہا کہ ہم رات بھر شب بیداری میں لگے رہیں گے. تیسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ان کے عمل کو بہتر نہیں سمجھا بلکہ حمد و ثنا کے بعد بیان فرمایا، ما بال اقوام قالوا کذا وکذا. کیا بات ہے کہ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. میرا حال یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. میرے بھائیوں، یہ بات دراصل ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اسلام یہ ہمیں نہیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پر دین کا ایسا خادم بنا دیں کہ دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لیں. نہیں، بلکہ سماج میں رہنے اور زندگی کے تقاضے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو بہتر بنانے پر اسلام ہمیں ابھارتا ہے. گویا کہ
دین بنانے کے ساتھ دنیا بنانے کی تاکید اسلام کرتا ہے، اسلام غلو سے منع کرتا ہے۔ اور ایک آخری چیز جو ہے ہم آج سیکھیں گے وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری شرک ہے، یعنی دکھلاوا کرنا بھی شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت محمود بن لبید الانصاری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے ان میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر میں مبتلا ہونے کا ہے، یعنی چھوٹے شرک میں مبتلا ہونے کا ہے۔ صحابہ چونکہ نیکیوں کے رسیا تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن آپ نے آگے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو جب ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دکھلاوا کرنے والوں سے کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تم ان کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے، کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے کچھ بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصول نوٹ کیجئے کہ اگر ہم دکھلانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو نہ کریں، بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وبال جان ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل تبھی قبول ہوتا ہے جبکہ اس میں اخلاص ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک آخری نقطہ یہاں پر ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے بالوں کو سنوارے ہوئے، نہایت ہی فخر و غرور اور تکبر سے چل رہا تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، علم دیا ہے، عہدہ دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن غرور آیا تو یہ وبال جان ہے۔ صحیح۔ باقی چلیں گے سامعین، اور فقہ اس دن میں ہم وراثت کے احکام مولانا صاحب سے سیکھیں گے۔ جی مولانا جی، وراثت کیا ہے؟ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کو وراثت کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب وفات پا گیا ہے، اس نے جو کچھ بھی مال کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں چھوڑا ہے، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم کیسے عمل میں آئے گی، اس کو وراثت کہتے ہیں، اور اسی کو فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب سے متعلق ان اصولوں کو اس میں جانا جاتا ہے جس کے ذریعہ ہم ترکہ کی تقسیم وارثوں میں کر پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ وراثت کا یہ علم یا فرائض کا یہ جو علم ہے، یہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا علم ہے۔ یہاں تک کہ میں نے خود 2 سال کا کورس باضابطہ اس حوالے سے سبجیکٹ کے طور پر کیا ہے۔ تو یہ ایک فن ہے، ایک سبجیکٹ ہے جسے یونیورسٹیوں میں 2 سال پڑھایا جاتا ہے۔ یہ صرف فقہ کا ایک باب نہیں ہے، اسی لیے اس باب کی بہت اہمیت ہے، اور ہم فقہ کے باب میں سرسری طور پر ان مسائل سے گزریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اس میں پوری تفصیل آپ کو ملے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام تفصیل سے نہیں بتایا، روزے کے احکام تفصیل سے نہیں بتایا، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام تفصیل سے نہیں بتایا، لیکن وراثت کے احکام تفصیل سے بتا دیا۔ کس کو کتنا ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا، اس لیے کہ اس علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو گویا کہ اس علم کو سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس علم کو سیکھنا یعنی ترکہ کی تقسیم کے علم کو سیکھنا، یا وراثت کے علم کو سیکھنا، یا فرائض کے علم کو سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ فرض کے اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو سارے لوگوں سے ذمہ داری جاتی رہتی۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ جنازہ کی نماز پڑھ لیں تو سماج کے تمام لوگوں سے فرض ساقط ہو گیا، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو سماج کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے علم فرائض سیکھنا سماج کے کچھ لوگوں پہ فرض ہے،
اگر کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں تاکہ اس علم کو عام کیا جا سکے تو سب لوگوں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، ذمہ داری جاتی رہے گی۔ تو علم فرائض میں سب سے اہم نقطہ یہ جاننے کا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے کہ ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا۔ ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الفرائض، یعنی ایسے لوگ جن کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حصے مقرر نہیں کیے گئے ہیں، ان لوگوں کو دینے کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے سب کے سب ان کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اصحاب الفرائض جو ہیں، جن کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، وہ ہیں شوہر، بیوی، ماں، باپ، بیٹیاں، بہنیں، ماں شریک بھائی بہن، دادا دادی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی صراحت سے بیان کر دی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کے حصے مقرر نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ جو حصے دار ہیں یا اصحاب الفرائض ہیں ان سے بچے گا تو ان کو دے دیا جائے گا۔ ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ، یعنی یہ پورے مال کے بھی حقدار بن سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو، یا اگر ہے اصحاب فرائض تو ان کو دینے کے بعد جتنا مال بچے گا اس کے مالک وہ بن جائیں گے۔ جیسے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے باپ ہے، باپ اسبا بھی ہے اور اصحاب الفرائض میں سے بھی ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں جانیں گے۔ اسی طریقے سے چچا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مال بچتا ہے تو سب کے سب ان کو دے دیا جائے گا۔ اب ہم کچھ تفصیل میں جانے کے بجائے کچھ چیزیں ہم ہلکے طور پر جان لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ اس باریک ہے اور اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم شوہر کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، آج ہم اتنا ہی جانیں گے۔ شوہر کو کتنا دیا جائے گا؟ اگر بیوی وفات پاتی ہے، اگر بیوی وفات پاتی ہے اور بیوی کے پاس اولاد تھی اس شوہر سے یا دوسرے ہی شوہر سے اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد نہیں تھی، بیوی کے پاس اولاد نہیں تھی تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ بات واضح ہے؟ یعنی اگر بیوی وفات پا جاتی ہے اور شوہر کے پاس یا بیوی کے پاس اولاد تھی تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے، بیٹے وغیرہ بیٹیاں نہیں ہیں، تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ اچھا، بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ بیوی کا اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی اگر بیوی شوہر مرتا ہے اور بیوی کے پاس اولاد تھی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں تھی تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ شوہر کو کتنا ملا تھا؟ یا تو آدھا ملا یا چوتھائی حصہ ملا، لیکن بیوی کو اس کا آدھا ملتا ہے۔ کیوں اس کا آدھا؟ اس لیے ملتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو 11واں حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بھائی ہے اور بہن ہے، بھائی کو 2واں حصہ دیا گیا اور بہن کو 11واں حصہ دیا گیا، تو بہن کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر بچی ہے تو اس کی کفالت اس کا باپ کرے گا، اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت اس کا شوہر کرے گا، اگر بچے ہوتے ہیں تو اس کی کفالت اس کے بچے کریں گے۔ لیکن ادھر بھائی کو دیکھیں تو اگر اس کے پاس بہنیں ہیں تو بھائی ہی کو اسے دیکھنا ہے، اگر ماں باپ ہے تو بھائی کو دیکھنا ہے، اس نے شادی کی اس کے پاس اولاد ہے تو بھائی کو دیکھنا ہے۔ تو بھائی کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے بھائی کو 2واں حصہ اور بہن کو 11واں حصہ دیا جاتا ہے۔ تو فرائض کے جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے دنوں میں جانیں گے۔ صحیح، اب طب نبی سیکھیں گے، اس میں ہم متعدد بیماریوں سے بچنے کی نبی کی ہدایت جانیں گے۔ جی، جو بیماریاں پھیلنے والی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے منتقل ہونے والی ہوتی ہیں، ان کو متعدی بیماریاں کہتے ہیں۔ تو جو متعدی بیماریاں ہیں، پھیلنے والی بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے یہ تعلیم دے دی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑھی سے دور رہو جیسے تم شیر سے خود کو دور رکھتے ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
قبیلے ثقیف کا ایک وفد آیا تو ان میں ایک کوڑھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ آتے تھے ان سے ہاتھ ملاتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے. آپ نے اس کوڑھی سے کہا کہ جاؤ، ہم نے تم سے بیعت لے لی، تم لوٹ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوڑھی ایک ایسا انسان ہے کہ اس کی بیماری منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملنے سے پرہیز کیا. بلکہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یوردن ممرض علی مصحن، کہ کوئی بیمار جانور کسی تندرست جانور کے پاس نہ لایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی بیماری متعدی ہو، پٹنے والی ہو، تو دوسرے جانور بھی بیمار ہو جائیں گے. لیکن ایک دوسری روایت آتی ہے لا عدوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی. تو دونوں میں کیا کنٹروورسی ہے، تضاد ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی اجازت سے پٹتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بخار آتا ہے گھر میں، 10 آدمی گھر میں تھے تو 5 آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، 5 آدمی کو نہیں ہوتا. یا 8 آدمی کو بخار ہو گیا، 2 آدمی بچ گئے. تو 2 آدمی کیوں بچ گئے؟ اس لیے کہ بخار بھی پٹتا ہے تو اللہ کی اجازت سے. خلاصہ یہ سمجھیں کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، بیماریاں پٹتی ہیں، کچھ بیماریاں، لیکن اس میں بھی اللہ کی مشیت کا دخل ہوتا ہے، تب بیماریاں منتقل ہوتی ہیں. صحیح. تو سامعین کرام، ابھی ہمارے پاس 2 پوائنٹس اور ہیں جس میں ہم تاریخ اسلام، اس دن میں ہم جنات کے بارے میں جانیں گے، اور ایک عمل کے 4 پوائنٹس ہوں گے. لیکن ابھی چونکہ وقت خبرنامے کا ہونے والا ہے تو خبرنامے کے بعد ان دونوں پوائنٹس پہ ہم لوگ مولانا صاحب کی گفتگو سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو آپ سنتے رہیے ریڈیو کویت کی اردو نشریات، اور ہمارے سوشل میڈیا کے اس لنک کو جس پر ہم لوگ لائیو جا رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اس نیکی کے عمل میں، اس نیکی کو بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. اور چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے.